الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام اور ہمارے ناظرین اور میری ماں اور بہنیں اور دینی بھائیوں، آج ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے یعنی کرونا وائرس کا قہر پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اسی تناظر کے اندر کئی فقہی مسائل سامنے آتے ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے۔ ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان کرونا وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کو غسل کس طرح دیا جائے گا، یا وبا سے بچنے کے لیے غسل دینا ساقط ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، تو فرض کفایہ ہے اور اس کو غسل سنت طریقے پر دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے کے اندر دیکھا جائے گا کیا سنت طریقے پر غسل دینا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے تو اچھی بات ہے، اس طریقے غسل دیا جائے گا۔ اگر غسل دینا ممکن ہے، اس طور ممکن ہے کہ اس وبا کی ضرر سے بچتے ہوئے غسل دیا جانا ممکن ہے، اور کرونا وائرس کی جو وبا ہے اور اس کا جو ضرر ہے اس ضرر سے بچتے ہوئے غسل دیا جانا ممکن ہے، تو جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح غسل دیا جائے گا۔ اگر مکمل طور پر سنت طریقے پر غسل دینا ممکن اگر نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اگر ممکن ہو جا رہا ہے تو یقیناً غسل دیا جائے گا۔ پہلا حکم تو یہی ہے۔ اگر غسل دیا جانا ممکن نہیں ہے، سنت طریقوں سے نہیں دیا جا سکتا ہے، تو دیکھا جائے گا کیا ایسا ممکن ہے صرف اس پر پانی بہا دیا جائے، تو پانی بہا دیا جائے گا۔ اب شرط یہ ہے کہ پانی بہانے کی وجہ سے جو اس کا ضرر ہے وہ ضرر پانی بہانے والے کو لاحق نہ ہونی چاہیے، غسل دینے والے کو وہ ضرر لاحق نہ ہونے چاہیے۔ اس دینے والے کو جو کرونا وائرس کی جو نقصان ہے وہ نقصان اس کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس شرط کے ساتھ اگر پانی بہا دینا بھی ممکن ہے تو پانی بہایا جائے گا، اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میت صورتحال ایسی ہو کہ جس کو سنت طریقے سے نہیں دیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کفا صب الماء علیہ، دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 81، کہ اس پر پانی بہا دیا جانا کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی بہانا بھی ممکن اگر نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر دیکھا جائے گا کپڑے کے ٹکڑا یا روئی کو بھگو کر تر کر کے کیا ایسے ہی جسم کو پوچھا جا سکتا ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے اور ایسا کرنے کے اندر اس کے ضرر سے غسل دینے والا کرنے والا محفوظ رہتا ہے
تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی نظیر فقہ کتابوں میں پٹی کی ملتی ہے کہ زخم پر پٹی لگی ہو تو دھونے کے بجائے اس پر تر کپڑے سے یا تر ہاتھ سے مسح کر دینا کافی ہوتا ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو دیکھا جائے گا کیا تیمم کرانا ممکن ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم لوگ پانی نہ پاؤ، پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ وضو کا مسئلہ ہے اور اسی پر غسل کو قیاس کیا گیا ہے کہ غسل کے اندر بھی جیسا حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی نقصان کرے اور غسل واجب ہو تو اس وقت تیمم کر لینا کافی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اگر غسل ممکن نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے، اگر تیمم کرانا ممکن ہے تو تیمم کرانے پر اکتفا کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر تیمم کرنا بھی ممکن نہ ہو، صورتحال یہ ہو تیمم کرانا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر غسل کی فرضیت ہی ساقط ہو جائے گی، غسل کی فرضیت ہی ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ میت کو غسل دینا جو فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ امکان غسل اور قدرت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی غسل دینا جب کہ ممکن ہو اور غسل دینے والا بغیر کسی ضرر کے غسل دینے پر قادر بھی ہو تب جا کر کے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ وبا کے پھیلنے سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیمم تک کہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی غسل دینا فرض کیا ساقط ہو جائے گا۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ زال الامکان وسقط الفرض، زال الامکان وسقطت فریضۃ الغسل۔ دیکھیے رد المحتار جلد 3 صفحہ 103، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب غسل دینا ممکن نہ رہے تو غسل دینا جو فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسی صورتحال کے اندر تیمم دینا بھی ممکن نہیں ہے، پانی بہانا بھی ممکن نہیں ہے، تو غسل دینا ساقط ہو جائے گا، اور غسل دینا بھی ساقط ہو جائے گا، تیمم جو غسل کے قائم مقام ہوتا ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر ضرر سے جو کرونا وائرس کا جو ضرر ہے یہ بڑا ہی شدید ضرر ہے، اور یہ ضرر ایک سے دوسروں تک پھیلتا ہے اور پہنچتا ہے، اور ضرر سے جہاں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے وہیں دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ گویا کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ضرر سے بچانا واجب ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ضرر سے بچاتے ہوئے اگر میت کو غسل دینا یا تیمم کرنا ممکن ہے تب تو ہے، لیکن یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے تو غسل ہی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ اقدام کرتا ہے تو غسل دینے والے خود اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس وبا مبتلا ہو جائیں گے اور نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی روح سے معلوم ہے کہ انسان کو اپنی جان کو بچانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ تیمم کرانے سے غسل دینے سے وبا ہم تک کے متعدی ہو جائے گی، ہم مبتلا ہو جائیں گے، تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا۔ قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور یہاں پر جانتے بوجھتے ہوئے جب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو غسل دے گا، جو اس کو چھوئے گا تو وہ بھی اس پر مبتلا ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو گویا کہ ہلاکت کی طرف ڈھکیلنا ہوگا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا لازم آئے گا۔ اس بنیاد پر
غسل ساقط ہو جائے گا۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر ایسی صورتحال ہے اور کہاں بھی جاتا ہے اور اسی عالمی صحت ادارے کی طرف سے اور جو بھی صحت محکمہ صحت کی طرف سے بات تاکید کی جاتی ہے کہ اسے قریب نہ جایا جائے، اس کو اسی طرح سے پلاسٹک میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے، تو گویا کہ یہ صورتحال کے اندر اسے قریب ہی نہیں جایا جا سکتا ہے۔ تو یوں ہی اس کو پلاسٹک میں بند کر کے جس طرح سے اس کو بند کیا ہوا رہتا ہے، اسی طرح سے بغیر غسل دیے ہوئے اور بغیر تیمم کرائے ہوئے اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔